نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پس جو تم میں بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، پس روزوں کا فدیہ ہے، او صدقۃ او نسک، یا صدقہ یا قربانی ہے۔ اس رکوع میں اصل مضمون حج کا ہے۔ جنگ کا ذکر تو جملہ معترضہ کے طور پر آ گیا تھا، لہذا اب حج اور عمرہ پورا کرنے اور مجبوری کی حالت میں ہدی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی پہلے حج کی ابتدا کا ذکر تھا اور اب اس آیت میں اس کی انتہا کا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ حج کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے اگر تمہیں جنگ بھی کرنا پڑ جائے تو کرو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ رکاوٹ دور نہ ہو سکے تب کیا کرنا چاہیے اور احرام کیسے کھولنا چاہیے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، اب اس کا مقصود بیان ہو رہا ہے، یعنی خرچ کر کے حج اور عمرہ پورا کر لو، اور حج نہ کر سکو تو ہدی پر کچھ خرچ کر ڈالو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں جبہ پہنے ہوئے اور خوشبو لگائے ہوئے حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں عمرہ کیسے ادا کروں؟ یعنی یہ شخص محرم تھا، احرام باندھے ہوئے تھا، مگر بے خبری سے سلا کپڑا اور خوشبو استعمال کر رہا تھا۔ اس نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعلا فرماتے ہیں کہ مجھے بہت روز سے تمنا تھی کہ وحی اترتے ہوئے دیکھوں کہ کیسے اترتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یعلا، اگر تم وحی کی حالت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے آقا علیہ السلام کے چہرے انور سے چادر اٹھائی۔ یعلا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا کہ آپ اس وقت خراٹے لے رہے تھے اور منہ میں کچھ مبارک جھاگ سے تھے۔ جب یہ حالت ختم ہوئی اور وحی آ چکی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل کہاں ہے؟ اسے بلا کر حکم دیا کہ خوشبو کو دھو ڈال، اپنا جبہ اتار دے، یعنی بغیر سلے کپڑے پہن، اور جو حج میں کرتا ہے وہ تو عمرے میں کر۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو۔ اتمو یہ اتمام سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پورا کرنا، کامل کرنا، انتہا کو پہنچانا۔ یہاں ہر معنی بن سکتے ہیں، اور حجن ہا کے زبر سے معنی میں قصد اور ارادے کے ہے، اور حجن ہا کے زیر سے اگر پڑھا جائے گا تو معنی میں سال اور برس کے ہوگا۔ چونکہ حج سال میں ایک بار ہوتا ہے اور اس میں بیت اللہ کا ارادہ بھی کیا جاتا ہے، لہذا اسے حج کہتے ہیں۔ عمرہ عمر سے بنا ہے، معنی میں زندگی کے، چونکہ یہ عبادت عمر بھر میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، اس لیے عمرہ کہا جاتا ہے اس کو۔ اور ممکن ہے کہ عمرہ بمعنی آبادی ہو، چونکہ بیت اللہ اس عبادت کی بدولت ہر وقت آباد رہتا ہے، لہذا ہر مہینے اور ہر دن لوگ عمرہ کرتے رہتے ہیں۔
لہذا اسے عمرہ کہا جاتا ہے۔ ان یعمروا مساجد اللہ، اتموا، یہ حکم یا تو استحبابی ہے کیونکہ پہلے حج فرض نہیں تھا، صرف مستحب تھا، اور وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ سے فرض ہوا، اور عمرہ بھی سنت ہے نہ کہ فرض، یا حج اور عمرہ ایک ساتھ ختم کرنا مراد ہے، یعنی حج قران کرنا مستحب ہے، یا سارے مستحبات اور سنتوں کے ساتھ ادا کرنا مستحب ہے، یا گھر سے احرام باندھ کر جانا، کہیں سستی نہ کرنا، دنیاوی غرض سے خالی ہونا، یہ مستحب ہے۔ ان وجوہ سے یہ حکم جو ہے اتمو کا، یہ استحبابی ہوا، اتم الحج والعمرۃ للہ، اور ممکن ہے کہ یہ امر وجوبی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عمرہ بھی شروع کر دینے سے واجب ہو جاتا ہے، اس لیے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَأَتِمُّوا، اور پورا کرو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتمو حج کے تعلق سے وجوب کے لیے ہو اور عمرے کے لحاظ سے استحباب کے لیے ہو۔ جس طریقے سے صلو علیہ میں ایک بار آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا فرض ہے اور اس سے زیادہ پڑھنا مستحب یا سنت ہے، یہ بات ذہن نشی رہے کہ جس طریقے سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، یعنی ہمیشہ پڑھنا، درست پڑھنا وغیرہ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے کا یہاں حکم نہیں دیا بلکہ حج تمام اور کامل کرنے کا، کہ حج جو ہے وہ صحیح طور پر کیا جائے۔ عمر میں ایک دو بار تو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، بہت مشقت اور خرچ سے نصیب ہوتی ہے، پھر مکمل کیوں نہ ادا کی جائے۔ جوانی میں حج کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے، کیونکہ بڑھاپے میں حج مکمل صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے۔ اتمو میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اکثر حجاج اس اتمام کا اہتمام نہیں کر پاتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتمو، پورا کرو، اتمام کرو، اہتمام صحیح سے کرو۔ غرض کے حج اور عمرے کے اتمام کی چند صورتیں ہوئیں۔ نمبر 1، صحیح طریقے سے ادا کرنا، حلال کمائی سے کرنا، حج اور عمرہ ملا کر یعنی حج قران کرنا، جب ان میں سے کسی کا احرام باندھ لے تو پھر پورا کرنا، ایام حج میں گھر سے احرام باندھ کر جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اور آقا علیہ السلام کے اس عالم سے تشریف لے جانے کے بعد ظاہری طور پر قیامت تک مدینہ پاک کی حاضری بھی حج کے اتمام ہی کے اندر ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا مگر میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ حضور کی حیات ظاہری میں جو حج ہوا اس میں آقا علیہ السلام خود حج میں جلوگر تھے، اس لیے ان حجاج کا مدینہ پاک حاضر ہونا ضروری نہیں تھا، اور اب وہ بات نہیں ہے، لہذا حج کے اتمام کے اندر مدینہ طیبہ میں حاضری بھی ضروری ہے۔ حج اور عمرہ شروع کر کے ناقص نہ چھوڑو بلکہ پورا کرو، مگر خیال رہے کہ دنیاوی غرض سے حج اور عمرہ نہ ہو بلکہ للہ کی قید سے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس سے رضا الہی کی طرف اشارہ ہے کہ رضا الہی کے لیے وہ حج اور عمرہ ہونا چاہیے۔ منکرین اسلام کی طرح فقط میلہ دیکھنے کے لیے، بازار سے خرید و فروخت کرنے کے لیے، اپنی قومی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ بہتر ہے کہ اس میں تجارت یا اور کوئی دنیاوی غرض بھی شامل نہ ہو، پیسہ بھی حلال خرچ ہو۔ یہ سب باتیں اتمو اور للہ سے ہم کو حاصل ہوئیں۔ چونکہ حج سے انسان کا نام حاجی پڑ جاتا ہے، نماز اور روزے سے نام نمازی یا صائم نہیں پڑتا ہے، نیز حج سے لوگ حاجی کی عزت و عظمت
اور خدمت بھی کرتے ہیں، حج میں ملکوں کی سیر بھی ہوتی ہے، حج میں تجارت کا موقع بھی ہاتھ آتا ہے۔ اندیشہ تھا کہ حاجی ان اغراض سے حج کرے، اس لیے فرمایا گیا کہ حج اور عمرہ پورا تو کرو مگر عزت، خدمت، تجارت، سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرو۔ اسی لیے فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو للہ، اللہ کے لیے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم حج کے لیے جاتے ہیں، اس میں ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے کہ یہ ہمارا پیسہ جائز کمائی کا ہے یا ناجائز طریقے سے ہمارا کمایا ہوا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حلال پیسے سے حج کریں، اور حج کرنے کے بعد چونکہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک اور منزہ کر دیتا ہے، لہذا حج سے جب واپس آ جائیں تو پھر پرانی جو گناہوں کی لت پت زندگی تھی اس طریقے سے زندگی کو نہ گزاریں، بلکہ اب نیک اور صالح بن کر زندگی کو گزاریں، تاکہ ہمارے جو گناہ معاف ہو گئے ہیں وہ دوبارہ عود نہ کرائیں، لوٹ نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس آیت کا دوسرا درس اگلے حصے میں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔